بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اور دین کی بات سننے اور سنانے کو بےحد قبول فرمائے. آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی قربانی دے کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. اس وقت یہاں پہ جمع ہو جانا بھی بہت بڑی خیر کی بات ہے. اس زمانے کے اندر اور اپنی مصروفیات اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر جمع ہو جانا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یقین جانیں کہ یہ چند منٹ کا یا چند گھنٹوں کا جمع ہونا بہت ممکن ہے کہ آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بن جائے. لیکن بات کو سننے سے پہلے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بات سننا اور سنانا ہی نہ رہ جائے، بلکہ جب بھی کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی نیت ضرور کرتا ہے. وہ بہت بڑا بیوقوف آدمی کہلاتا ہے کہ کام کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. آپ نے مشین تو لگا دی، مقصد کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایسا کرتا ہے آپ کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ہم اور آپ اتنی غلطیاں کرتے ہیں دین کے معاملے میں کہ بغیر نیتوں کے ہم کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہیں تو جتنی دیر آپ بیدار رہیں گے اتنی دیر ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے رہیں گے، اور جب آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے تو ہم رخصت ہو جائیں گے. تو کتنی دیر آپ بیدار رہیں گے بتائیں؟ آپ حضرات کتنی دیر بیدار رہیں گے؟ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ تھکتے ہیں کہ آپ تھکتے ہیں. بہرحال یہ تو اسی طریقے سے بات ہوگی. میں مجمع کو دیکھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا اکتاہٹ محسوس کرتا ہے تو پھر میں رخصت ہو جاؤں گا. بہرحال پھر بھی بہت لمبی بات میری نہیں ہوتی. بات تھوڑی سی ہو، آدمی تھوڑی سی بات پر بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ بہت ہی نجات کے لیے آخرت کے اعتبار سے کافی ہوگی بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے اور سیرت کے عنوان پر اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہمارے دو معزز علماء کرام نے بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی مؤثر اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی. اللہ ہم سب کے لیے نافع بنائے. میں نے جو آیت شریفہ پڑھی ہے اور حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، بس اسی کی روشنی میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں. تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں. اب آپ کے سامنے اگر آپ کو کوئی بتا دے، آپ راستے سے جا رہے ہو، دیکھو بھائی وہاں پہ سانپ ہے اور بڑا خطرناک ہے، بڑا موٹا تگڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے سانپ کا نام سنتے
کیونکہ ہر آدمی کے ذہن میں آئے گا بھائی ادھر سے نہ جاؤ، ذہن میں بات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہر آدمی کے ذہن میں بات آئے گی بھائی ادھر سے نہ جاؤ، راستہ کاٹ کر کے جائے گا وہ۔ آپ راستے سے چل رہے ہو، آپ کو کسی نے بتایا بھائی ادھر گولی چل رہی ہے ادھر مت جانا، تو بتاؤ کون بیوقوف ہوگا ادھر چلا جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جانے گا، کیونکہ ہلاکت کا قوی اندیشہ ہے اور قوی امید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جان کی ہلاکت ہو جائے۔ تو میرے عزیز ہو، جو سب سے بڑے سچے ہیں اور سب سے سچوں کے سچے جو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان کی بات کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کسی نے شک کیا تو معاملہ ایمان کا خطرہ ہے۔ ادھر حضور نے فرما دیا 3 ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال دیں گی۔ تو آپ بتاؤ کتنا زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں سے؟ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ اس لیے میرا عزیزو، جو بات آقا نے فرمائی ہے اس کے بارے میں یہ ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی بات تو یوں ارشاد فرمائی کہ انسان کے اندر ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ خود غرضی۔ خود غرضی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو، مسلمانوں کو ہلاک کرنے والی ہے، دنیا کے اندر بھی ہلاک کرے گی اور آخرت کے اندر جو اس کا نقصان ہوگا تو وہ ہوگا ہی۔ خود غرضی کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں موٹا موٹا کہ آدمی صرف اپنا ہی فائدہ چاہے اور اپنا ہی نفع چاہے، دوسرا کا نقصان ہو رہا ہو، دوسرا آدمی پریشان ہو رہا ہو، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، بس میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات تمام مسلمانوں کے اندر تو نہیں لیکن بہت ہی کثیر تعداد کے اندر یہ بات بہت ہی زیادہ رچی بسی ہمارے ذہنوں کے اندر کہ کوئی کام کرتے ہیں بغیر مطلب کے نہیں کرتے، بغیر مطلب کے نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے شادی بیاہ کے اندر لڑکیوں کے اندر، وہ بھی بغیر مطلب کے نہیں ہوتا۔ میں تو بارہا اس کے بارے میں جمعہ کے اندر میں تو اس معاملے میں بڑا جو ہے غصے ہو کر میں نے کبھی کبھی عوام کے سامنے بات کی ہے کہ یہ ہمارے زندگیوں کے اندر یہ جو بری عادت ہے اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی کبھی بھی۔ جو خود غرضی ہے کبھی بھی محبت نہیں پیدا ہوتی۔ محبت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو کوئی چیز لے یا کسی کی کوئی خدمت کر دے یا کسی کا کوئی کام کر دے بغیر مطلب کے، بغیر مطلب کے، اس سے کوئی نفع نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، جب تو فائدہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں تو حاجی صاحب پہلے دیکھیں گے کہ ہمارے حج کرنے سے پہلے کس نے کیسے کیسے کنڈیشن میں کون کون سی چیز لے کر گیا ہے۔ اب جیسی جیسی مٹھائیاں آئی کہ حاجی صاحب کے پاس، تو حاجی صاحب حج کرنے کے بعد ایک الگ ٹینشن میں ہوتے ہیں بیچارے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں کہ کوئی مذاق کی بات نہیں۔ مجھ سے چند حجاج نے خود اس بات پر گفتگو کی اور اس سال کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب دو بچ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس کو کیا دیا جائے۔ یہ حالت حکومت کی کہ کوئی چیز آدمی دے بھی رہا ہے تو بغیر مطلب کے، اور تبرک چلا گیا تو عورتوں کا وہ رجحان ہوتا ہے یہی دیا ہے، ہم تو اتنا چیز لے کے گئے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ بتاؤ ہم اتنا سامان لے کے گئے، تبرک دیکھو بس تھوڑی سی کھجور ہے، کہاں کا دیے ہیں بتاؤ۔ یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے میرے بھائیوں۔ یہ بہت بڑی بیماری، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی دل کے اندر۔ ہماری رشتہ داریاں اس سے نہیں چلتی، رشتہ داریاں چلتی ہیں محبت سے، اور خود غرضی کا جو مرض ہے اس کو نکال کر کے آدمی دے تو کام بنے گا۔ آپ کے پاس اتنی وسعت ہے تو دے دو، نہیں ہے تو بغیر اسی طریقے سے چلے جاؤ۔ اور ہر مسلمان کا یہ جذبہ اور یہ آدمی کے اندر یہ بیماری ختم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسے بھی آ گیا تو اس کو آنکھ پھاڑ کر کے نہ دیکھو، لیکن آنکھ پھاڑ کر دیکھا جائے گا کہ کہاں لے کر کے آیا ہے، خالی ہاتھ آ گیا۔ یہ ہماری معاشرے کی بدترین برائی میں سے ایک برائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں تو
اس کی لڑکی کو ہم نے کیا دیا، اب ہماری لڑکی کی شادی جب ہوگی تو اب ہاں اس نے یہ دیا تھا ہم بھی یہی دیں گے، حالانکہ آپ کی وسعت اگر زیادہ کی ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اس بیماری کو ختم کر دو، یہ تو رسم رواج ہے، کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے۔ تو دادا ہر چیز میں ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہر چیز میں دادا، یہ اس نے ایسا کیا تو ہم ایسا کریں گے، اس نے ایسا کیا تو ایسا کریں گے۔ میرا عزیزو، یہ خود غرضی کا جو مرض ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس سے میل محبت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے نیکی کیا کسی کے ساتھ، آپ نے کچھ کیا کسی کے ساتھ تو بھول جاؤ، جسے آپ نے اپنے ایک محاورے میں استعمال کرتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، جو کچھ کیا بھول جاؤ اس کو اللہ کے لیے۔ ہم نے کیا اللہ کے لیے کیا، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اگر کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کیا، لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ خرچہ کر دو، خدا پاک کی قسم ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا آپ نے خرچ کیا، کوئی غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا اللہ کی غرض کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، جب دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں، ایک عورت اپنے بچوں کو، ایک بوڑھے میاں اپنے بچوں کو پھسلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، وہ پھسلا رہے ہیں، اور ہانڈی کے اندر کچھ ہے نہیں ہے، وہ چلا رہی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، کہا کہ بچے رو رہے ہیں اس لیے میں پھسلا رہی ہوں تاکہ یہ سو جائیں، اور ان کو یہ پتا چلا کہ عورت اندر ہے اور اس کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی اہلیہ کو لیا، اہلیہ کو لینے کے بعد ساتھ میں کچھ دانے تھے، کچھ گھی تھا اور کچھ ساز و سامان تھے کھانے پینے کے، وہ اپنے کندھے پر لادنے لگے تو غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے دے دیں آپ اس کو۔ امیر المؤمنین نے کیا جواب دیا، کل قیامت کے دن کیا میرا بوجھ بھی تم ہی اٹھاؤ گے؟ امیر المؤمنین ہے، کیا کل قیامت کے دن میرا بوجھ تم ہی اٹھاؤ گے؟ اور یہ کہہ کر کے اپنے کندھے پر اس سامان کو لادا اور لے کر کے چلے اور اپنی اہلیہ کو گھر کے اندر بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد خود ہی آگ کو جلایا۔ جو غلام تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ امیر المؤمنین کے گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے، پھونک مار رہے۔ کون ہے؟ وقت کا امیر المؤمنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ اور کون ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ پروانہ لے کر کے اور یہ فضیلت لے کر کے اور اتنا اونچا مقام لے کر کے، یہ کون ہے؟ خود اپنے اوپر بوجھ لاد کر کے اور خود پھونک مار رہا ہے اور خود آگ جلا رہا ہے اور خود اس کے بعد اس ہانڈی کے اندر گھی اور دانے ڈال کر کے خود اس کا حلیرہ سا اور حلوہ سا تیار کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد لے جا کر کے بچوں کو پلا رہا ہے اور کنارے بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا کہ میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے سوچا تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دیکھ لوں، یہ بچے تھوڑا سا مسکرا جائیں، تھوڑا سا ہنس لیں۔ یہ ہے اسلام۔ کیا چاہا اس کے بدلے میں؟ کیا غرض تھی کہ آپ بھی میرے پاس آؤ، میرے لیے پکاؤ؟ نہیں، اللہ کی رضا دی، اللہ کی رضا دی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ کسی کی کوئی بھی مدد کرو، کوئی بھی مدد کرو، کوئی حاجت، کوئی اس سے غرض کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو، آپ کسی کی مدد کے لیے تھوڑی دیر چلیں گے، تھوڑی دیر چلیں گے۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کی مدد کے لیے چلے پھرے دوڑے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف، اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 بڑی بڑی خندقیں اللہ رب العزت، 3 بڑی بڑی خندقیں اللہ رب العزت کھود دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے برابر ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان، کسی مسلمان کی مدد کے لیے آپ چلے پھرے دوڑے، جو کچھ بھی ہو سکا، کام کچھ بھی ہو، بس کام صحیح ہونا چاہیے، تو 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اسے میرے عزیزوں،
اپنے اندر اس بیماری کو، خود غرضی کی جو بیماری ہے، دور کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا یہ ہلاکت کرنے والی آپ کو، اس سے رشتہ داریاں نہیں نکلتی، اس سے رشتہ داریاں نہیں چلتی، رشتہ داریاں تو چلتی ہے محبت سے، شفقت سے، اخلاق سے، پیار سے، اور بغیر کسی غرض کے کام کرنے سے، اس سے رشتہ داریاں چلتی ہیں۔ دوسری چیز آقا نے فرمائی کہ ایسی خواہش نفس جس کی اتباع کی جائے، یہ بھی ہلاکت کرنے والی ہے۔ نفس پرستی، نفسانی خواہشات کی اتباع کی جائے، کہ جو من میں آیا کر لو، نہ یہ شریعت نہیں ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ آقا جس چیز کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے ہمارے نبی، ہمارے آقا نے منع کر دیا اس سے رک جانا، یہی ایمان ہے، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا جو من میں آئے گا کرے گا، میری مرضی جو ہوگی وہ ہوگی، یہ نہیں چلتا اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، پابندی ہے۔ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، اسلام کے اندر پابندی ہے۔ آپ کو پابند بن کر کے زندگی گزارنی پڑے گی۔ ایک بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد اس کی ماں، اس کی امی اس کو نہلاتی ہے، کپڑا پہناتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو تیار کرتی ہے، پھر ناشتہ، نہیں اٹھتا ہے تو پٹائی بھی ہوتی ہے اس کی، پھر اس کے بعد اس کو اسکول جانا، اسکول کے بعد آنے کے بعد ہوم ورک کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ یہ سختی نہیں ہے، یہ پابندی ہے، اور اس پابندی کے اوپر جو بچہ اترتا ہے وہ کامیابی کے قدم چومتا ہے۔ کوئی جاب کرتا ہے، صبح اس کی جاب کا وقت 8 بجے ہے، 10 بجے ہے، 9 بجے ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنی جاب کی تیاری کرتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، اس کے جو اصول ضوابط بھی اس کو پورا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جو یونیفارم ہوتا ہے، کوئی آدمی کہے کہ میں یونیفارم پہن کر کے نہیں جاؤں گا، تو یہ پابندی ہے، اس کے لیے سختی نہیں ہے، آپ کو اس پر آنا پڑے گا۔ اپنے مطلب کی زندگی گزارو گے تو کوئی آدمی جو اصول اور ضوابط بنائی، جو کمپنیاں جو رولز بنائی، جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں اور مدرسوں کے اندر جو اصول اور ضوابط بنائے گئے ہیں، اپنی منمانی کرو گے تو نکال کر پھینک دیا جائے گا آپ کو۔ میرے عزیزوں، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جو مرضی کر لیا کام ختم۔ نہیں، اسلام کے اندر پابندی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے مرضیات پر اترنا پڑے گا آپ کو، اللہ اس کے رسول کی خواہشات پر اترنا پڑے گا آپ کو۔ دل کر رہا ہے شراب پینے کا، لیکن نہیں، اللہ نے منع کر دیا کہ شراب کے قریب بھی نہیں جانا ہے اور شراب نہیں پینا ہے، تو پھر ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ من چل رہا ہے، نہیں پیئیں گے۔ حضرات صاحب کرام یہ گھٹیوں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر بچپن سے وہ شراب پیتے تھے، بناتے تھے، فروخت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ شراب نہیں پینا ہے، برسہ برس سے شراب پیا کرتے تھے، لیکن شراب مدینے کی گلیوں کے اندر اس طریقے سے چل رہی تھی اور اس طریقے سے بہ رہی تھی جیسے کہ بارش کے پانی۔ ایک صحابی رسول ملک شام گئے، وہاں سے پورے پیسے کی شراب خرید کر کے لائے، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ شراب بند ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے۔ جب مدینے کے اندر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ ایک کڑھاڑا لیتے ہیں یا ایک خنجر لیتے ہیں اور سارے مٹکوں کے اندر جا کر کے مار کر کے سارے مٹکوں کو پھوڑ پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ پیغام کیا تمام امت مسلمہ کو کہ نفس پرستی نہیں چلنے کی، نفس پرستی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہم رہتے تو کہاں سے پلیں گے، بچے کیسے کھائیں گے، کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ کچھ نہیں چلتا۔ اللہ پالنے والا ہے، اور جب اللہ پالنے پر آئے گا تو زمین تانبے کی ہو جائے گی، آسمان فولاد کا ہو جائے گا، آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہ اترے، زمین سے ایک غلہ اور ایک اناج کا دانہ نہ اگے، لیکن خدا پاک کی قسم اللہ پالنے پر آئے گا تو بھی پالے گا۔ اسی میں عزیزو، یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ آدمی تصاویر کے کپڑے چلا رہا ہے، بیچ رہا ہے، لے کر چل رہا ہے۔ بنارس کے اندر جب تھا، جب تک تو ہاں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، نہیں چلانا، نہیں ملنا، نہیں کرنا، مولوی صاحب سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں اور باہر جا کر سب وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ نفس پرستی نہیں چلنے کی، اسلام کے اندر نفس پرستی نہیں میرے عزیزو۔ مر جاؤ، روکی سوکی کھا کر کے زندگی گزارو، لیکن خدا پاک کی قسم نفس پرستی مت کرو اور اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کرو اور اللہ اس کے رسول کے حق حکم کو اور فرمان کو نہ توڑو۔
اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے تو سب کچھ بیکار ہے، چاہے آپ پردھان منتری اور پی ایم سی ایم کے عہدے سے بڑا عہدہ کیوں نہ آپ کا ہو اور پورے دنیا کے بادشاہ کیوں نہ ہو، خدا پاک کی قسم اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہے، اور سب سے بڑا مالدار وہ جس سے اللہ خوش ہے۔ نفس پرستی سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ ہم تو جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو، اللہ نے دل کے اندر رکھا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں صفات رکھی ہیں، چاہے نفس پرستی کر لو، چاہے نفسانی خواہشات کی اتباع کر لو، چاہے اللہ کو راضی کر لو اور کوٹ کوٹ کر کے اللہ کو جس طریقے سے منانا چاہو منا لو۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ تھوڑا سا وقت جو زندگی کا ہے نا، یہ بڑا امتحان کا وقت ہے، بہت ہی امتحان کا وقت ہے۔ یہ چند دن کی زندگی، یہ چند دن ہے بس، کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں، چند ایام ہے بس، چند سال ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسا امتحان ہے کہ بس ہماری مثال تو بس وہی ہے کہ جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے، ایک آدمی راستے سے چل رہا تھا اور اس کو شیر نے دوڑایا اور وہ بھاگتا 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 ایسا بھاگا کہ وہ کنواں سامنے آیا، اس کنویں کے اندر چھلانگ لگائی اور اس کنویں کے بیچ میں جا کر کے ٹک گیا۔ کنویں کے اوپر ایک شہد کی مکھی نے کھوتا لگا کر کے رکھا تھا اور اس میں سے شہد ٹپک رہا تھا اور اس میں سے وہ شہد پینے لگا، چاٹنے لگا۔ جب چاٹتے 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 اس شیر کا ڈر اور خوف بھی ختم ہو گیا کہ شیر بھی ہمارا پیچھے انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے عزیزوں، ہماری بھی مثال بس یہی ہے کہ ہم دنیاوی لذتوں کے اندر پھنس کر کے، دنیاوی زیب و زینت کے اندر پھنس کر کے، موت جو پیچھے سے آ رہی ہے، دوڑا رہی ہے دوڑا رہی ہے دوڑا رہی ہے، اور ہم نے موت کو بھلا کر کے اپنی نفسانی خواہشات کے اندر ہم نے اتباع کرنی شروع کی۔ میرے عزیزوں، اس لیے چند دن کی زندگی ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے ہم پرہیز کریں، حلال روزی کمانے کی کوشش کریں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے ہمیشہ حلال کھایا ہے اور حلال پہنا ہے اور حلال کے پیچھے بھاگے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، بڑے فخر و فاخر کی زندگی ان کو بسر ہو رہی تھی، گزر رہی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بازار کے اندر نکلے، ان کے اہلیہ نے دروازے پر آ کر کے ان کو چھوڑا اور وہ دن بھر بازار کا چکر لگایا۔ دن بھر کے چکر لگانے کے بعد جب وہ شام کو گھر آتے ہیں تو بالکل کوئی کام نہیں اور کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں۔ بیوی نے کہا کہ کیا ملا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بیوی نے تسلی دی، کہا کہ کوئی دقت کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ میاں بیوی پانی پی کر کے آرام سے سو گئے۔ دوسرے دن پھر وہ بازار کا رخ کیا، شاید کوئی کام مل جائے۔ بیوی آئی، دروازے تک چھوڑا اور چلی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ دن بھر کا چکر لگانے کے بعد شام کو جب واپس آتے ہیں تو وہی خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں۔ بیوی نے تسلی دی کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ وہ رات بھی پانی پی کر کے انہوں نے گزارا کر لیا۔ تیسرا دن ہوتا ہے، تیسرے دن جب وہ پھر بازار کا رخ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی نوکری مل جائے، کوئی کام مل جائے کہ میں کام کر کے کچھ روپیہ پیسہ کما لوں اور پیٹ بھر لوں، تو کچھ دور ابھی چلے تھے ہی کہ بیوی نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیے آج آپ جا رہے ہیں، آج تیسرا دن ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، اگر آج بھی کوئی کام نہ ملے تو خدا کے لیے آپ ایسے ہی چلے آئیے گا، اللہ کے لیے کوئی ایسا کام کر کے مت آئیے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اپنی نفسانی خواہش، یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ آدمی کے وقت جب برے حالات آتے ہیں نا، جب برے حالات آتے ہیں آدمی کے اوپر، تو یہی انسان اس کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت انسان اور مسلمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ کتنا اس کے پاس ایمان ہے۔ اس آزمائش میں جو پکا اتر گیا، کھڑا اتر گیا، تو سمجھ لو بس میرا پار ہے۔ اس لیے میرا عزیزوں، ایسے مراحل جب آ جائیں اور کچھ بھی نہ ہو پاس میں، آج تو مسلمان، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ایسا برا وقت چل رہا ہے کہ مسلمان سود بیاج ایسا کھاتا ہے جیسا کہ بس سمجھ لو کہ حلوہ پراٹھا ہے، حلوہ پراٹھا ہے۔ اور یہ بیماری
ہمارے معاشرے کے اندر بدترین بیماری ہوتی چلی جا رہی ہے، بہت زیادہ بیماری پھیل رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ادھر جو ہے بیمہ چل رہا ہے، ادھر بیمہ چل رہا ہے، ادھر ILC چل رہا ہے، ادھر بیمہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اتنا جمع کرنا ہے ہر مہینے اور اس کے بعد اتنا بڑھ کر کے آپ کو مل جائے گا۔ بھول کے آخرت کو، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے لگے، بس ہمیں یہی کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ چند دن کی زندگی کے بدلے میں اپنی آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کو خراب نہ کرو۔ تھوڑا سا کماؤ، تھوڑا سا کھاؤ، لیکن اللہ اس کا رسول ناراض نہ ہونے پائے، ہماری آخرت نہ خراب ہونے پائے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ روکی سوکھی کھا لو، لیکن آخرت پر ہمیشہ نگاہ ہونی چاہیے کہ کون میں ایسا کام کر رہا ہوں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع سے بچنا۔ جو مرضی کر لو یہ نہیں چلے گا۔ ہم اسلام کے اندر آ گئے، مسلمان ہو گئے، اب جو شریعت کہے گی، جو اسلام کہے گا، جو قانون کہے گا، جو اللہ اس کا رسول کہے گا، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جو مرضی کر لو یہ نہیں چلنے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس کا بہت زیادہ یہ ہلاکت کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا، جو ہلاکت کرنے والی، جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، وہ خود پسندی ہے۔ خود پسندی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آگے دوسرے کو ہمیشہ نیچا سمجھتا ہے۔ آدمی بھائی یہ جو کھلا ہے نا اس کو پورا کرو، تو اندر آ جاؤ، تب اچھا لگتا ہے وہ بات کرنے میں۔ یہ جو اندر آ جاؤ ہے، یہ جو بیچ بیچ میں نا، یہ دینی مجلس کے جو آداب کے خلاف ہے۔ یہ تھوڑا سا جب مل مل کے بیٹھتے ہیں نا تو دل ملتا ہے، اور جب دل ملتا ہے تو بات تھوڑی سی ہو، نفع بخش ہو، بس بات بات نہ رہ جائے، جلسہ جلسہ نہ رہ جائے۔ اللہ حضرات کو قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری جو ہلاکت کرنے والی، جو ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ خود پسندی ہے۔ خود پسندی کا مطلب میں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا کہ آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، میں ہی سب سے اونچا ہوں، میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں، میں ہی سب سے اشرف ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، باقی جو ہمارے پاس کے ہیں یہ سب کے سب ہیچ اور بیکار ہیں، سب کے سب نیچے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہماری اوقات قرآن کے اندر بیان کی کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، یہ ہے ہماری اوقات، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے، اور وہ ناپاک قطرہ ہر آدمی اس سے گھن محسوس کرتا ہے۔ اس ناپاک قطرے سے اللہ نے انسان کو وجود میں بخشا اور انسان کا پروان کرایا، اور پھر ہم ہاتھ پیر چلانے والے بن گئے۔ کسی کو اللہ نے عالم بنا دیا، کسی کو فاضل بنا دیا، کسی کو نوکر بنایا، کسی کو آقا بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، اور کسی کو کرمچاری بنایا، کسی کو افسر بنایا، اور کسی کو ٹیچر بنایا، کسی کو طالب علم بنایا، کسی کو پروفیسر بنایا، اور کسی کو انجینئر بنایا۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، یہ سب اللہ کے یہ چنیدہ چیز ہے، اور یہ اللہ کی انتخابات ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، سب کے سب انسان ہیں، سب کے سب انسان ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس یہ فضیلت کی چیز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی جس کے اندر ہوگا، تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی فضیلت ہوگی، مال دولت کے اوپر نہیں، صلاحیت کے اوپر نہیں، اور بادشاہت کے اوپر نہیں، پڑھائی کے اوپر نہیں، بلڈنگوں کے اوپر نہیں، کار اور بیلنس کے اوپر نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کی جو بنیاد ہوگی، تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہوگی۔ تقوی جس کی زندگی کے اندر زیادہ ہوگا وہ دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرے گا۔ کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی دنیا ہے، کوئی کچھ ہے، اس یہ تو ہمارے لیے جو ہے تعارف کی چیزیں، تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ خاندانی چیزیں فوقیت کے لیے نہیں بنائی، فوقیت تو ہم حاصل کرتے ہیں دوسرے کے اوپر، میں فلاں برادری سے ہوں، میں فلاں ہوں، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبائل اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ رب العزت نے خود فرمایا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
فضیلت کی چیز تقوی کی چیز ہے. تمہارے اندر تم بادشاہ ہو لیکن ایک فقیر ہے، ایک غلام ہے، تم سے زیادہ اگر تقوی والا ہے خدا پاک کی قسم اللہ کے نزدیک تمہاری بادشاہت ہیچ اور بیکار ہے. اس غلام کی فضیلت تمہارے سے زیادہ ہے. اس لیے میرے عزیزو اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے یہاں فضیلت والے بن جائیں. یہ نہیں کہ میں بہت ہی زیادہ اونچی گردن والا ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، جس کو چاہے نیچا کر دوں، جس کو چاہے گالی دے دوں، جس کو چاہے جس طریقے سے کھان پکا دوں. یہ نہیں چلنے والا. تم سے بڑا اللہ ہے، تم سے بڑا اللہ ہے. ہر ڈانٹ سے پہلے، ہر پھٹکار سے پہلے، ہر گالی سے پہلے تم یہ سوچو میرے سے بڑا اللہ ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت میں خدمت کی حضور کی. وہ حضور کے غلام کی طرح تھے، حضور کے خادم کی طرح تھے. کبھی حضور نے نہیں ڈانٹا. یہاں تک کہ حضور کبھی ان کو بھیجتے تھے جاؤ فلاں کام کر دو، وہ جاتے تھے بچوں میں گھل مل کر کے وہ بھول جاتے تھے. حضور جب آتے دیکھتے تھے وہ تو کھیل رہا ہے، کوئی بات نہیں، نظر انداز. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، وہ کہنے لگے کہ میرے چند غلام ہیں، میرے نوکر ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، میں ان کو گالی دے دیتا ہوں، کیا اس پر پکڑ ہوگی میری؟ آپ مالک ہو تو یہ مطلب نہیں. آپ جو ہے آپ کا کوئی نوکر ہے، آج کے وقت میں سمجھ لو کوئی مالک ملنے والا ہے، کوئی آپ کے نیچے آپ کے ماتحت ہے، تو جو غلطی ہے تو پیار محبت سے سلیقے سے سمجھایا جائے. بہت سے لوگوں کا ایسا بدچلن اور بیکار مزاج ہوتا ہے، بس اللہ رحم کرے، آدمی کا سامنا کرنے کی طبیعت نہیں کرتی. یہ زبان ایسی چیز ہے کہ آدمی جب بولتا ہے تو ایسا زہر اگلتا ہے، اپنے سے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں. مرنا نہیں تمہیں، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے. آج اللہ نے تمہیں پیسہ دے دیا، روپیہ دے دیا، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بن گئے تم، لیکن تمہارے سے بڑا اللہ ہے. تم اگر آج اس کو نیچا دکھا رہے ہو خدا پاک کے ساتھ، اللہ تمہیں ایسا ذلیل اور رسوا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. اسے میرے عزیزو ہر انسان کی قدر کرو، ہر انسان کی قدر کرو. اس لیے ایک مومن کا دل توڑ دینا، ایک مومن کا دل توڑ دینا، یہ سمجھ لو خانہ کعبہ کے ڈھا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے. مومن کو ذلیل و رسوا کرنا بدترین سود ہے، بدترین سود ہے. اور ایک آنا بھی اگر آدمی کوئی سود کا کھاتا ہے تو اپنی ماں سے 70 مرتبہ یا کئی مرتبہ جو ہے اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک. اسی میرے عزیزو کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے سے بچو، کسی مسلمان کو نیچا سمجھنے سے بچو. ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، اس کو عزت دو. عزت دینے سے تمہیں عزت ملے گی. اور تم بڑے ہو، بادشاہ ہو، لیکن چھوٹے بن جاؤ. من تواضع للہ رفعہ اللہ درجہ. جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بہت اونچا لے کر کے جاتا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ نیچ ہو گئی، تھوڑی سی نیچ کسی معاملے میں نیچ ہو گئی. اب یہ دونوں چونکہ امیر المؤمنین اس وقت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے. تو اب چونکہ امیر المؤمنین اپنا خود فیصلہ کیسے کرے، یہ انصاف کی بات ہے کہ امیر المؤمنین خود اپنا فیصلہ نہیں کرے. تو یہ ہوا کہ بھائی کوئی تیسرا کوئی آدمی مقرر کیا جائے کہ جو ہم دونوں کا فیصلہ کر دے. تو غالباً حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلا جائے. یہ دونوں حضرات گئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین ہمارے گھر پہ آئے، بادشاہ ہمارے گھر پہ آیا ہے، تو جلدی آدمی ادھر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کوئی بڑا عالم آ جائے گھر پہ تو آدمی بس ہڑبڑاہٹ میں ادھر ادھر کرنے کے بعد جو ان کی چارپائی تھی اس پر بچھایا، اور بچھانے کے بعد امیر المؤمنین کو جو سر کی جگہ ہے جس کو ہم سرہانہ بولتے ہیں اپنی زبان میں، اور جو پاؤں کی جگہ ہوتا ہے اس کو پیدانہ بولتے ہیں اپنی زبان میں. تو امیر المؤمنین سے کہا کہ امیر المؤمنین یہ سر کی جگہ آپ بیٹھے جس کو سرہانہ بولتے ہیں. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
بیٹھاؤں کی جگہ یعنی پہچانے بیٹھے، کیونکہ وہ عام صاحب بھی تھے، ان کو اپنے حساب سے انہوں نے عزت دی کہ امیر المؤمنین ہے بھائی، تو ان کو عزت دیا جائے. انہوں نے اپنے حساب سے بہت اچھا کیا. امیر المؤمنین نے کیا کہا کہ نہیں نہیں، میں اس وقت امیر المؤمنین کے حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں اس وقت اپنا فیصلہ کرانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. اس لیے میں اپنے مخالف جو میرے ساتھ میں انہی کے ساتھ میں بیٹھوں گا، میں انہی کے ساتھ میں بیٹھوں گا. اور جا کر کے انہی کے ساتھ میں پہچانے بیٹھے. اس کے بعد فیصلہ سنانے کے نمبر آیا، ان سے بھی بات سنی گئی، ان سے بھی بات سنی گئی. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بات کہی. پھر اصول ہے، قاعدہ ہے شریعت کا کہ آپ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں اور کوئی معاملہ کسی کے خلاف درج کر رہے ہیں تو آپ کے پاس گواہ بھی ہونا چاہیے. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہ نہیں تھا. تو اب اصول کے مطابق جو دوسرا پارٹی ہے، جو دوسرا آدمی ہے، ان کو قسم کھانا ہے اصول کے مطابق. یعنی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھانا تھا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ امیر المؤمنین ہے، ان سے قسم کھلوانا اچھی بات نہیں ہے، ان سے قسم کھلوانا اچھی بات نہیں ہے، ایسے ہی مان جاؤ. ایسے ہی امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہونے کا، یہ نہیں ہونے کا، میں قسم کھاؤں گا. اور پھر امیر المؤمنین نے قسم کھائی. امیر المؤمنین نے قسم کھائی. اس قسم کے اوپر پھر ان کے حق میں فیصلہ ہوا. اور پھر امیر المؤمنین نے کہا کہ زید اس وقت تک اچھا قاضی نہیں بن سکتا جب تک کہ امیر المؤمنین اور عام مسلمانوں کی نگاہ میں برابر نہ ہو جائے. یہ ہے توافق. سوچ سکتے ہیں آپ اس کی مثال. اور ہمارے اندر تھوڑا سا بھی آ جائے، کس قدر بڑپن آ جاتا ہے، کس قدر عجب آ جاتا ہے، کس قدر ہیکڑی آ جاتی ہے انسانی. بس یہ مال جو ہوتا ہے نا، یہ مال کو بہت کم لوگ ہضم کر پاتے ہیں. میں تو 12 بات کہتا ہوں، مال ایسی چیز ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ دیسی گھی اور پیور دودھ بہت کم لوگ ہضم کر پاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مال ہے نا، یہ مال بہت کم لوگ ہضم کر پاتے ہیں. بس اللہ جس کو بچا لے بچ جاتا ہے، ورنہ مال جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں بھی آ ہی جاتی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، اس کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے. جب امیر المؤمنین بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، مختصر واقعہ میں عرض کروں گا. تو جب راستے سے نکلے تھے مدینہ منورہ سے، تو ایک غلام بھی ساتھ لے کر کے آئے تھے اور خچر تھا. اور یہ بات طے تھی تھوڑی دیر میں چلوں گا، تم بیٹھنا، اور تھوڑی دیر جب تم بیٹھو گے تو میں پیدل چلوں گا، اور جب میں پیدل چلتے چلتے تھک جاؤں گا تو پھر میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلنا. یہ بات طے تھی. لیکن جب بیت المقدس قریب آیا تو امیر المؤمنین کے پیدل چلنے کا نمبر تھا اور غلام کو سوار ہونے کا نمبر تھا. تو غلام نے کہا کہ آقا، میں اپنا نمبر اور اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں. آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ جب سارے لوگوں کے سامنے جب جائیں گے تو شان و شوکت سے جائیں گے. آپ شان و شوکت سے جائیں گے. امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونے کا، یہ نہیں ہونے کا. تم بیٹھو گے، میں چلوں گا پیدل. امیر المؤمنین نے زبردستی اس کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد امیر المؤمنین اس کی نکیل پکڑ کر کے چل رہے ہیں. اور لوگوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین پیدل چل رہے ہیں اور غلام سوار ہے. یہاں تک کہ آگے چلتے 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 ایک کیچڑ آیا اور اس کیچڑ کے اندر امیر المؤمنین نے اپنا دونوں قدم ڈالا اور دونوں قدم ان کے جو ہے کیچڑ سے لت پت ہو گئے. اور اسی طریقے سے اپنا کپڑا اٹھایا امیر المؤمنین، اسی طریقے سے بیت المقدس کے قریب پہنچے. یہ ہے تواضع و انکساری. اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا میرے عزیزوں، اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا. اس لیے میرے عزیزوں، اپنے اندر چھوٹا کر، میں یہ نہیں کہ میں فلاں ہوں. تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں. آدمی اپنا بڑا تعارف کراتا ہے، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں. بھائی تم انسان ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو. تم انسان ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو. اس لیے میرے عزیزوں، یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں. تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تکبر اللہ کی چادر ہے. اس لیے میرے عزیزوں، اس کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ چاہے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے بھی اسی طریقے سے پیش آؤ جیسے پیش آنا چاہیے. تمہارا شاگرد ہو تو اسی طریقے سے اس کے سامنے پیش آؤ.
کوئی تمہارا نوکر ہے، تمہارے ماتحت ہے، تو اس کے سامنے بھی اسی طریقے سے پیش آؤ، اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ میرے نبی نے یہی سکھایا۔ حضور تو ایسے صحابہ رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا آدمی پہچان نہیں پاتا تھا کہ کون حضور ہے۔ اس لیے اپنے اندر ایک الگ پہچان نہ ہو، بڑا پن نہ ہو، عجب نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام تواضع، انکساری، چھوٹا پن، جتنا چھوٹا بنو گے اللہ کے لیے، اللہ آپ کو اتنا اونچا اٹھائے گا۔ آپ سے غلطی ہو جائے معافی مانگ لو۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ غصے اور خوشی کی حالت میں آدمی اعتدال پیدا کرے۔ غصہ، یہ چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ غصہ لگا ہوا ہے، ہر آدمی کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا یہ غصہ شیطان کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا تو نہیں دیکھتے کہ غصے کی حالت میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں۔ اس لیے غصے میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عام طور سے صحیح نہیں ہوتا۔ غصے میں جو فیصلہ ہوتا ہے عام طور سے صحیح نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہے، ان کے جو لڑکے تھے وہ بھی بڑے عالم، بڑے بزرگ اس زمانے کے اللہ والے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد محترم کو جب ہم پر جب غصہ آتا تو اس وقت ہمیں سزا نہیں دیتے تھے، جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اس وقت بلاتے ہمیں اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں سزا دیتے تھے۔ کوئی آدمی اس طرح کر سکتا ہے؟ کس قدر احتیاط کہ آدمی عام طور سے غصے میں کچھ نہ کچھ تجاوز کر ہی جاتا ہے۔ اپنے بچے کو مار پیٹ کا بھی مسئلہ ہونا تو غصے میں آدمی 4 ہاتھ زیادہ ہی رکھ دیتا ہے۔ اور سوچو کہ بچہ آپ کا ہے، لیکن ایسا تو نہیں مار پیٹ کر کے اس کو بیکار کر دو۔ اتنا مارو تو تنبیہاً جتنا مارنے کا حکم ہے، اتنا تنبیہ کرو جتنا تنبیہ کرنے کا حکم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے والد محترم جب غصہ آتا تھا ان کو تو کبھی غصے میں مجھے مارا نہیں، جب غصہ ختم ہوتا تھا تب بلاتے تھے، اس پر تنبیہ کرتے تھے، اور جب مزاج صحیح ہوتا ہے تو فیصلہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ غصے میں آدمی نہ جانے کیا کیا کر دیتا ہے۔ اور غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس اللہ رحم کرے، بہت سے لوگ آتے ہیں کہ پولیس صاحب میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیا لیکن غصے میں دیا تھا۔ میں کہتا ہوں کون ایسا بے وقوف ہے جو خوشی میں طلاق دیتا ہے؟ کسی کو دیکھا آپ نے کہ کوئی کہتا ہے اپنی بیوی سے میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں اس لیے میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں؟ کوئی آپ نے دیکھا کسی کو؟ بھائی غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے، غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہو کسی کو بڑی محبت میں تم سے کرتا ہوں، بڑی خوبصورت ہو، بڑی اچھی ہو، اس لیے میں نے تم کو طلاق دے رہا ہوں۔ بھائی غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے اور پڑتی ہے غصے میں بھی۔ اس لیے غصے میں جو فیصلہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، پھر اتنی ندامت ہوتی ہے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنے طلاق کے مسائل آتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے دے دیا، کیا کریں؟ کوئی نجات کی کوئی صورت ہے؟ کوئی بناوٹ کی صورت ہے؟ کھاک میں جاؤ تمہارا غصہ ہو، تمہاری ہڑدن بھی تمہاری کمینہ پتی، تمہارے پر اتنا بھی تمہیں صبر نہ آیا اور تمہارے پر اتنا کنٹرول نہ آیا کہ تم نے جو ہے جو بندھن اللہ نے مضبوطی سے باندھ کر کے رکھا تھا تم نے اس کو 3 طلاق دے کر کے آزاد کر دیا تم نے؟ نہیں، شریعت نے اصول ضوابط بنائے ہیں تمہیں۔ بہت جا کر کے بعد کے اندر طلاق کا مسئلہ اور طلاق کا نمبر آتا ہے، اس سے پہلے بہت سارے پروسیس ہے، بہت ساری جو ہے اللہ رب العزت نے بنانے کے راستے ہموار کیا ہے، اس کے بعد جا کر کے نہ بننے پر جا کر کے طلاق کی صورت ہے، وہ بھی 3 نہیں وہ بھی 1 ہے۔ پھر بھی کیوں؟ تاکہ 1 دینے کے بعد بھی ممکن ہے کہ آپ کو پچھتاوا ہو جائے تو آنے کی صورت ہو۔ کتنی حرام کاریاں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر صرف غصے کی وجہ سے، کتنی حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اور جا کر کے اپنے مسلک کو بدل کر کے اور پھر آگ کو ہلا کر کے یہ جو کام ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اللہ بس طے کرے۔ اس لیے میرے عزیزوں بہت زیادہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سب سے بڑا پہلوان کون ہے تمہارے نزدیک؟ سب سے بڑا پہلوان ہو جو دشمنوں کو پچھاڑ دے؟ حضور نے فرمایا نہیں،
سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں کنٹرول کر لے غصے کو، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ ورنہ غصے میں آ کر کے تم نے اپنے غصے کو بھڑکا دیا اور اپنے غصے کو اتار دیا تو یہ کیا ان کا کمال کر دیا، کون سا تیر مار دیا آپ نے؟ چاہے بیوی پر غصہ ہے، چاہے بچوں پر غصہ ہے، چاہے ماں باپ پر غصہ ہے، چاہے پڑوسیوں پر غصہ ہے، خدا کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی غصے پر قابو پا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اختیار دے گا، جس حور سے چاہے وہ نکاح کر لے وہ لے کر چلا جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو فطرت انسان کے اندر داخل ہے کہ غلط بات پر غصہ آنا چاہیے، غصہ نہ آئے یہ کون سی بات ہے؟ حضور جیسا مشفق مربی اور محبوب اور اخلاق مند، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کو بھی غصہ آتا تھا، جہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے وہ غصہ آتا تھا حضور کو تو حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسا کہ انار حضور کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی غصے کی حالت میں کبھی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ غصے میں کیا ہوا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا ہے، غصے میں اور خوشی میں اعتدال ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ غصہ آیا تو بیوی کو کوٹ کر کے رکھ دیا، تمہاری ماں سے کوٹ ہو جتنا چاہے کوٹ دو، پتہ نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ میرا عزیزو اپنے آپ کتنے مرد ایسے ہیں بدتمیز قسم کے کہ غصے میں اس قدر کوٹتے ہیں اپنے بیوی کو کہ جو بیوی پھر ہٹھرمی پر آتی ہے، پھر کھانا پولیس بھی ہوتا ہے اور پھر پڑوسی بھی دیکھتے ہیں، پھر نہ جانے کیا کیا جو ہے انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو اس بری بیماری سے اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے تو کنٹرول ہوگا، کنٹرول کرو گے تو کنٹرول ہوگا، قابو میں لانے کی کوشش کرو گے تو قابو میں آئے گی بات۔ ایک بات میں آپ سے کہوں گا، ایک عام آدمی آپ کو گریا کرنے چلا جائے، گریا دے آپ کو کاجے سے جو نیو ماڈل کی گاڑی جتنا چاہے اتنا دے دے آپ، تو آپ کو غصہ آگے کہ نہیں آئے گا؟ بھائی آئے گا کہ نہیں آئے گا غصہ؟ اور آپ طاقتور بھی ہو تو پہنا دو گے کاجے سے، پہنا گے کہ نہیں پہنائیں گے؟ پہنائیں گے۔ لیکن وہی گاڑی کوئی آپ کوئی پولیس آفیسر آئے اور آپ کو اس سے بھیانک گریا دے، کیا کرو؟ پہناؤ گے؟ کیوں؟ کیسے قابو پایا غصے کو؟ غصے پر کیسے قابو کیا آپ نے؟ میرے عزیزوں چاہو گے تو غصے پر قابو آئے گا، ایسے نہیں ہونے کا۔ ہم چاہتے ہی کہتے ہیں نا کہ نہیں ہو پاتا، ہوگا کیوں نہیں بھائی؟ میں نے مثال دی سے آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہوگی، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے جو آیت شریفہ پڑھی نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے اور جب تک بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ بھی نہیں بدلے گا آپ کو۔ اس لیے میرے عزیزوں صرف بیان سن کر کے بس نہیں سن لیا، یہ سننا بہرحال بہت اچھی بات ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ نفع بخش ہے، لیکن ارادہ بنا کر کے آؤ کہ انشاءاللہ آپ اس بیماری پر قابو پائیں گے، ورنہ اس غصے کی وجہ سے کیا کیا انجام بھگتنا پڑتا ہے، بعد میں آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے، کبھی کچھ توڑ پھوڑ دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا اور بعد میں پھر اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی بعضوں نے تو اپنے بچوں کو ایسا کوٹا ہے کہ ہڈی کٹی ٹوٹ گئی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر جا کے وہی پلاسٹر لگواؤ، وہی پیسہ خرچہ کرو، بھائی کیوں کیا تھا ایسا تم نے؟ اس لیے میرے عزیزوں ہم غصے پر قابو کرنا چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ کمزوروں پر ہی غصہ آتا ہے، یہ بات سمجھ لو اچھی طریقے سے، کمزوروں پر ہی غصہ آتا ہے۔ جب ہمارے اوپر سوا شیر ہوگا نا تو پھر غصہ دکھاؤ ذرا دیکھیں، اٹھا کے جب دو ہاتھ لگائے گا دماغ ٹھکانے لگ جائے گا بس۔ تو کمزوروں پر ہی غصہ آتا ہے، طاقتوروں پر نہیں۔ تو جو تمہارے ماتحت ہے، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، جو احباب ہیں، کمزور ہے، غصہ آ رہا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دو، اللہ کے لیے غصے کو پی جاؤ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو اختیار دے گا، جس حور سے چاہو نکاح کر لو۔ اسی لیے عزیزوں اس کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے جو نجات دلانے والی ہے کہ تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں کے اندر خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں میں، وقت تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے، آپ بیدار ہیں تھوڑا، اس لیے میں بیدار ہوں۔ تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں میں خرچ کرنے میں، بس بات سمیٹ رہا ہوں میں، دونوں میں اعتدال ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج مسلمان کا حال اتنا برا ہے، بس اللہ رحم کرے،
ہر چیز کا جواب دینا ہے. کل قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دیں. اس میں سے ایک چیز یہ کہ مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ایسا نہیں میرے عزیزوں کہ جو مرضی کر لو, جہاں چاہے اڑا لو. پیسہ اپنا ہے, کمایا کیوں تھا؟ اڑانے کے لیے. بھائی آدمی کہتا ہے بھائی کمایا کس لیے ہے؟ اڑانے کے لیے کیا؟ موج کر لو, دنیا میں آئے ہو تو مزے لے لو, ورنہ پھر کیا ہے, پھر اندھیری رات ہے. یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے. مسلمان پابند ہے. آپ کو پابند بن کر کے زندگی گزارنی ہوگی. آپ نے پیسہ کمایا ہے تو آپ کو اسی حساب سے خرچ کرنا پڑے گا, اسی حساب سے خرچ کرنا پڑے گا. شادی بیاہ ہو یا اور دیگر تقریبات ہو یا اور دوسری ضروریات ہو, دوسری چیزیں ہو, ایسے خرچ کرو جیسے کہ تنگی دستی میں بھی خرچ کرتے ہو یا فراوانی میں, دونوں میں برابری ہونی چاہیے. آج کا مسلمان تو پیسہ جب کماتا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے کہ غریب بیچارے لوگ, شادیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں نا, شادیاں ایسی ہوتی ہیں بس اللہ معاف کرے. اب تو تھوڑی سی اوپر سے دباؤ ہے تو دباؤ کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت چلا, کچھ دیر کے بعد پھر اپنے اوقات کے باہر ہم آ رہے ہیں. دیکھ رہے دھیرے دھیرے ہم اپنے اوقات کے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال نہیں ہونی چاہیے میرے عزیزوں کہ آپ نے پیسہ کمایا ہے, پیسہ خرچ کرنے کی بہت ساری جگہ ہیں. آدمی کا نعرہ ہے بھائی ہم نے پیسہ کمایا ہے, شادی میں بھی خرچ نہ کرے تو کیا کیا ہم نے؟ ارے تمہارے سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور بدترین خرچ ہے جو آدمی شادی بیاہ میں فضول خرچ ہی کرتا ہے, بدترین خرچ ہے. اس لیے میرا عزیزوں شادی بیاہ کے اندر ہم نے پیسہ شادی بیاہ میں اڑانے کے لیے نہیں, پیسہ کمایا اس میں بہت ساری ضروریات اپنے اوپر خرچ کر لو. اللہ کے بندو, آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, ارے آپ اچھے کھاؤ نا. آپ بجائے جو ہے پولی والا مرغا کھانے کے دیسی مرغا کھاؤ, بکرا کھاؤ, اچھے کھاؤ تاکہ آپ کی صحت بنی رہے. اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, فضول خرچی مطلب آپ کو اللہ نے پیسہ دیا اپنی ذات کے اوپر خرچہ کرو, فضول خرچی ادھر ادھر نہ اڑاؤ. ضروریات کے اعتبار سے آپ خرچ کرو, اس کا حساب کرو. یہ نہیں کہ بس 10 قسم کے کھانے ہیں اور بلا ہے اور ایسا اڑ رہے ہو کہ پھر بعد میں پھر آدمی کو دقت اور پریشانی ہونی پڑے. بہت سے بیچارے تو ایسے ہیں کہ ایک لڑکی کی شادی کی اور پھر 5 سال کا قرضہ پاٹنے میں لگ گیا. پھر جب قرضہ پٹا تو دوسرا تیار ہو گیا, پھر اس کی شادی کی تو پھر جو ہے 5 سال پھر قرضہ پاٹنے میں لگ گیا, پھر تیسرا تیار ہے. تو پاٹتے پھر آپ کو پاٹ دیا جائے گا جا کر کے. یہ تو ہو رہا ہے, پاٹتے ٹینشن میں آپ کو بھی پاٹ دیا جائے گا. مرو گے تو پاٹا ہی جائے گا نا بھائی, کیا کیا جائے گا. تو میرے عزیزوں اتنے ہی پیر پھیلاؤ جتنے پاس ہمارے چادر ہے. اور جو ہے شادی بیاہ کے اندر قرضہ لینا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ کو اتنا یقین ہے کہ میں اس قرضے کو جلدی سے جلدی ادا کر دوں گا, جب تو قرضہ لو آپ. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے میرے عزیزوں, اس معاملے میں تو بہت علماء کرام سے آپ سنتے ہوں گے, فضول خرچی چاہے شادی بیاہ کے اندر ہو, چاہے اپنے گھر والوں کے اندر ہو, چاہے اور دیگر ضروریات کے اندر ہو. پیسہ آپ نے کمایا ہے تو ایسا نہیں کہ جہاں مرضی خرچ کر لو, کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو. کل قیامت کے دن کہاں سے مال کمایا, حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا, خرچ کہاں کہ اللہ کی مرضیات میں کیا کہیں. خرچ کرنے کی مدارس ہیں, آپ مدارس کے اندر خرچ کر دو, اور غریب مسکین اور محتاج ضرورت مند لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کر دو. ہماری بہنیں اگر کوئی غریب اس کے اوپر خرچ کر دو. لیکن یہ خرچ نہیں ہوگا, آپ 10 لاکھ شادی میں اڑا دو گے, کوئی غریب آپ سے 5,000 مانگے گا تو وہ سے نہیں نکلے گا. آپ کا پانی پینے والا ہے, آپ سے مانگے گا تو آپ سے نہیں نکلے گا پیسہ. لیکن شادی بیاہ میں اڑانے کے لیے بہت ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. حج کر کے آئے, تبرکات بانٹنے میں 2 لاکھ روپے خرچے ہو گئے. آسانی پیدا کرو, ہر چیز کے اندر آسانی ہونی چاہیے. چاہے ہمارا نکاح ہو, چاہے جو ہے ہمارے عقیقے ہو, چاہے حج ہو, چاہے عمرہ ہو, اس قدر ہم نے جو ہے فضول خرچیاں کر کے سب کو بگاڑ کر کے رکھا ہے کہ عام آدمی اگر عقیقہ کرنا چاہے تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے.
اس لیے میرے عزیزوں ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور تیسری چیز جو نجات دلانے والی ہے کہ تنہائی کے اندر اور مجمع کے اندر خلوت اور جلوت کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے. چاہے تنہائی کے اندر ہو چاہے لوگوں کے سامنے ہو، دونوں کا معاملہ یکسو اور برابر ہونا چاہیے. آج کے وقت میں گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے. یہ آدمی بہت سے نوجوان جو ہوتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں، رات میں موبائل لیا، موبائل لینے کے بعد بس آخری بات ہے تھوڑا بیدار ہو جائے پھر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. یہ بہت ضروری بات ہے. تو رات کی تنہائیوں کے اندر موبائل پاس ہے، نیٹ بھی پاس ہے، سب کچھ ہے. رات کی کنڈی لگائی اور کنڈی لگانے کے بعد آدمی نے جو ہے چاہے کچھ بھی دیکھو، ننگی فلمیں دیکھ لو، چاہے کچھ اور لڑکیوں کے ناچ دیکھ لو، گانے دیکھ لو، کچھ نہیں دیکھنے والا. لیکن آپ بھول گئے کہ اللہ نے فرمایا ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. تم تین ہو گئے تو چوتھا اللہ ہوگا، تم چار ہو گئے تو پانچواں اللہ ہوگا، تم پانچ ہو گئے تو چھٹواں اللہ ہوگا. اور پھر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تم کچھ بھی نہیں ہو گئے اور اکیلے ہو گئے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم کہیں بھی جاؤ گے اللہ تمہارے سامنے ہوگا، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. تم آپ سامنے سے راستے سے جا رہے ہو اور سامنے سے عورت آ رہی ہے، خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، آپ نے سوچا دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، لیکن آپ نے کن کی ماری خدائے پاک کی قسم اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ اس خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے جو آپ نے آنکھ مار کر کے یا کنکی سے دیکھا. اگل بغل والے یا دائیں بائیں اوپر نیچے والوں نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھا ہے. آپ رات کی تنہائیوں کے اندر جو گناہ کرتے ہو، جو رات کی تنہائیوں کے اندر یا کہیں بھی گناہ کرو، اللہ فرماتا ہے وہ کہ جو بھی گناہ کرو گے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یا پھر اللہ چاہے گا تو بھیڑ بھرے مجمع کے اندر کبھی نہ کبھی اس برائی کو سامنے لا کر کے رکھ دے گا. اس لیے برائی کرنے سے پہلے سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے تھے، جنگل بیابان کے اندر ایک چرواہوں کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے. پوچھا کہ یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا کہ مالک کی ہے. کہا کہ مجھے دے دو. کہا کہ نہیں یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. تو امتحان لینے کے لیے کہا کہتے ہیں کہ اس کو ایک بھیڑیے نے کھا لی، ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا. کہا کہ میں مالک سے تو یہ کہہ دوں گا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ پھر کہاں چلا جائے گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اس لیے میرے عزیزوں وہ بار بار جب مدینے کے اندر آئے تو بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ چرواہا کہا کرتا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ امیر المؤمنین کے زمانے میں ایک عورت نے رات کی تاریکی کے اندر ایک ماں نے کہا اپنی بیٹی سے کہ آج جو ہے جانور نے بکری نے دودھ کم دیا ہے تو ملا دے پانی اس کے اندر. تو بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین کو پتہ چل جائے گا تو دقت اور پریشانی ہوگی. تو اماں نے کہا کہ امیر المؤمنین اس رات میں کہاں دیکھنے والے، کہاں ہمارے گھر کے اندر چکر لگانے والے. تو بیٹی نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ میرے عزیزوں ہر گناہ کرنے کے بعد کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. فلم دیکھ رہے ہو، ناچ گانے دیکھ رہے ہو یا جو کچھ بھی کر رہے ہو اس سے پہلے سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں نے بات کو سمیٹ دیا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیں ہمیشہ ہونا چاہیے. ایک صحابی رسول راستے سے جا رہے تھے، ایک گھر کے اندر نظر پڑ گئی اور ایک خاتون کے اوپر جو نہا رہی تھی ان کے اوپر نظر پڑ گئی. اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف کسی نے نہیں دیکھا ان کو. وہ جانتے تھے میں نے دیکھا ہے، اور اچانک کی نظر تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. اچانک کی نظر تو اللہ ایسے ہی معاف کرتا ہے. لیکن اللہ کا ڈر اور خوف ایسا کہ وہ جا کر کے پہاڑیوں کے اندر چھپ گئے اور چھپنے کے بعد وہاں سے روزانہ روتے تھے اے اللہ، اللہ کو یاد کرتے تھے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں نہیں دکھ رہا ہے. کہا کہ پتہ نہیں کہاں ہے.
کہا کہ فلاں پہاڑی سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. تو بہرحال وہاں پہ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہی آدمی وہی صحابی رسول جو اس قدر رو رہے ہیں زار و قدار اللہ کو یاد کر رہے ہیں. پوچھا کیا معاملہ ہے, بتایا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا. آج ہم اور آپ نہ جانے کتنے گناہ کر دیتے ہیں رات کی تنہائیوں میں, دن کے اجالوں میں, یا بند کمروں کے اندر طرح طرح کے خرافات. میرے نوجوان ساتھیوں, اللہ سے ڈرو, اپنی نوجوانی کو یوں ضائع نہ کرو. یہ کسی کی امانت ہے, اس کو باقی رکھو اور اس کو ضائع نہ کرو. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اللہ کے سامنے حساب دینا ہے, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوری زندگی کا حساب دینا ہے. بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص جو ہے راستے سے جا رہے تھے اور رات کی تاریکی تھی, طوفان آیا. وہ ایک غار کے اندر اپنی جان کو اور بچانے کے لیے, بارش سے بچنے کے لیے اس کے اندر رک گئے. اوپر سے ایک بڑی چٹان آئی, منہ کو بند کر دیا. لیکن اتنی بڑی چٹان تھی وہ تینوں مل کر کے ہٹا نہیں سکتے تھے. تینوں نے کہا کہ بھائی میں مختصر واقعہ سنا رہا ہوں. تینوں نے کہا کہ اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرو اور نیکیوں کا واسطہ دے کر کے اللہ سے سوال کرو کہ شاید اللہ جو ہے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو بہت ہی زیادہ محتاج تھی, ضرورت مند تھی, اور میں اس سے بے پناہ محبت بھی کیا کرتا تھا. وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے اتنے مال کی ضرورت ہے, اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں چونکہ پہلے سے ہی اس سے محبت کرتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پیسہ تو ضرور دے دوں گا, لیکن میری خواہش پوری کرو گی تب میں دوں گا. وہ عورت بیچاری لاچار ہو کر کے مجبور تھی, وہ آمادہ ہو گئی. اور وہ جب اس کام کے لیے جب تیار ہوئی اور وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ میں قریب تھا کہ میں اس خواہش کو پورا کر لیتا, میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لیتا, لیکن اس بندی نے کہا کہ اللہ سے ڈر. اس بندی نے کہا اللہ سے ڈر, میں اس معاملے کو جو آئی ہوں میری مجبوری نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے. خدا پاک کی قسم تو اللہ سے ڈر. جب میں نے اللہ تیرا نام سنا, تیرے ڈر سے, تیرے خوف سے, میں چاہتا تو وہ برائی کر بیٹھتا, مجھے کوئی روکنے والا نہ تھا, لیکن تیرے ڈر سے, تیرے خوف سے, تیرے قہر سے, تیرے غضب سے اے اللہ میں اس برائی سے میں رک گیا. اور میں نے جو اس کو پیسے دیے تھے اس سے وہ پیسے بھی واپس نہیں لے لیا, اس سے وہ پیسہ بھی واپس نہیں لیا. اے میرے رب, میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے. اے اللہ اگر میں نے کام یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے. بہرحال تینوں نے اپنے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا اور اس نیکیوں کے واسطے سے وہ چٹان ہٹ گئی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ آدمی برائی کرنے پر قادر ہے پھر بھی اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کے قہر سے, اللہ کے غضب سے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے, اللہ کے عتاب سے, جہنم کے عذاب سے بچنے کی خاطر, اللہ کے غصے سے بچنے کی خاطر, اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر اس برائی سے اگر رک گیا, خدا پاک کی قسم اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. میرے عزیزوں, اس لیے کبھی بھی برائی کرنے کا آدمی کو موقع ملتا ہے. ایک تو آدمی برائی اس لیے نہیں کر پاتا کہ آدمی کو موقع نہیں مل پاتا. موقع ملنے کے بعد اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے, اللہ کے قہر سے آدمی رک گیا تو یقین جانو, اور رکنا بھی چاہیے, رک گیا تو اس چند منٹ کی خواہش کو قربان کر دیا اللہ کی خواہش خاطر. کیونکہ خواہش جو ہوتی ہے, گناہ کا جو وقت ہوتا ہے وہ چند منٹ ہوتا ہے, آدھی گھنٹہ, پون گھنٹہ, 5 منٹ, 10 منٹ ہوتا ہے. اس پونا گھنٹے کی لذت کی خاطر, اس 10 منٹ کی لذت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو, اللہ کے قہر کو, اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہو, اور اپنی جنت میں جو اولین درجے کے مرحلہ ہوتا جانے کا اس سے آدمی رک جاتا ہے. اس لیے میرا عزیزوں, چند منٹ کی خواہش کو قربان کر دو اللہ کی خاطر, اللہ وہ دے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اس لیے ہم اور آپ یہ تہیہ کریں, ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے اپنی نفسانی خواہشات کو, چاہے موقع ہو چاہے موقع نہ ہو, ہم اس سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے, درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ بات کہی گئی، اے اللہ مجھے بھی اور تمام حاضرین سامعین کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے کریم اللہ اس مسجد کو 100% آباد فرما. اے اللہ اس جلسے کو کرانے کے اندر جن جن علماء کرام نے کوششیں کی، جائے اس مسجد کے ذمہ داران نے جو اجازتیں دی، کوششیں کی، جدوجہد اور محنت کی، اے کریم اللہ ان کے نسلوں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر اے اللہ دین کے لانے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ قبول فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. تمام امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ابتدا سے اللہ ہمارے تحفظ فرما، حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين.